السلام علیکم۔ اردو جل ترنگ میں خوش آمدید۔ آج ایک نیا افسانہ آپ کے پیش نظر ہے۔ میری تیاری بہت اچھی ہو رہی تھی۔ اب مجھے اکیڈمی کو خیر بات کہہ کر CSS کی تیاری کے لیے کسی ایسے مقام کا انتخاب کرنا تھا جہاں میں یکسوئی سے صرف اور صرف اپنی کتابوں ہی سے رشتہ رکھوں اور بس۔ بہت سوچ بچار کے بعد مجھے اپنے کلاس فیلو چودھری خالق کا خیال آ گیا، جو گریجویشن کر کے اپنی زمینوں کی دیکھ بھال میں لگ گیا تھا۔ ویسے بھی وہ خاندانی زمیندار تھا، اس لیے نوکری کے چکر سے آزاد صرف اپنی ضرورت کے پیش نظر ہی BA کر کے یونیورسٹی کو خیرآباد کہہ گیا تھا۔ کبھی کبھار ہم دونوں کی ٹیلی فونک ہیلو ہائی ہو جاتی تھی۔ اس کا خیال ذہن میں آتے ہی میں نے اس کا نمبر ڈائل کیا تو بہت سارے گلے شکوے آخرکار مطلب کی بات پر آیا تو اس نے کہا، یار طارق، تم خدمت کا موقع تو دو۔ جس دن تم نے آنا ہو رات کو فون کر لینا، میں صبح ڈرائیور کے ہاتھ گاڑی بھجوا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے شکریہ ادا کرتے فون بند کر دیا۔ چند روز مجھے سارے معاملات سنبھالنے میں لگے اور گھر والوں کی اجازت سے میں نے کچھ ضروری سامان اٹیچی میں رکھا اور گھر سے گاؤں جانے کی مکمل تیاری کر کے خالق بھائی کو فون کر دیا۔ صبح مجھے اس وقت پتہ چلا جب بھائی جان نے آ کر بتایا کہ باہر گاڑی آ گئی ہے۔ میں نے سب سے اجازت لیتے اپنا اٹیچی اور کتابوں والا بیگ سنبھالا اور باہر نکل آیا۔ ڈرائیور چائے والے برتن سنبھالتا ہوا گاڑی سے باہر نکل آیا۔ برتن اس نے چھت پر رکھے اور اٹیچی سمیت کتابوں والا بیگ ڈگی میں رکھنے لگا۔ خالی برتن میں نے اٹھا کر بھائی جان کی طرف بڑھاتے انہیں سلام کیا اور پچھلی سیٹ پر آ بیٹھا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں کو پیچھے چھوڑتی خالق بھائی کے گاؤں کی جانب بھاگ رہی تھی۔ میں دونوں جانب بڑے اشتیاق سے دیکھتا شہر کی بھیڑ بھاڑ سے بے نیاز پرسکون ماحول سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ ڈرائیور کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی بھائی۔ سر آپ شیشہ بند کر لیں، اب ہم گاؤں جانے والی سڑک پر گھومنے والے ہیں۔ بہتر، کہتے میں نے دروازے کا کھلا شیشہ چڑھا دیا۔ کچھ دور جا کر ڈرائیور نے وہ سڑک چھوڑ دی اور گاڑی گھما کر دوسری طرف جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ دھول اڑی تو تھی مگر برائے نام۔ ڈرائیور بڑی مہارت سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ سفر جاری رہا۔ دور سے گاؤں کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ چاروں جانب سرسوں کی بہار کھیتوں کو منور کیے ہوئے تھی۔ میری روح کھل اٹھی۔ ڈرائیور بغیر کوئی بات کیے خاموشی سے محو سفر تھا۔ اب گاڑی گاؤں میں داخل ہو چکی تھی۔ کچے پکے گھروں میں چودھری خالق کی جدید رہائش گاہ اس کی برتری کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ گاڑی کے ہارن پر اندر سے ملازم نے گیٹ کھول دیا۔ ڈرائیور نے بڑے سے لان میں آ کر انجن بند کیا اور باہر نکل کر میری سائڈ کا دروازہ کھول دیا۔ چودھری خالق مین دروازے کے پٹ کھولتا مسکراتا ہوا باہر نکلا اور آتے ہی مجھ سے بغلگیر ہو گیا۔ کافی عرصے بعد آمنے سامنے ملاقات ہوئی تھی، اس لیے اندرونی جذبات آنکھوں کے راستے بہہ نکلے تھے۔ الگ ہونے پر خالق مجھے ایک سائٹ پر بنی انیکسی میں لے گیا۔ ایک بڑا بیڈ روم، 2 چھوٹے روم، سب کے ساتھ اٹیچ باتھ اور دیگر ضروریات زندگی کا سبھی سامان موجود تھا۔ طارق بھائی، تم پہلے نہا لو، پھر چائے پر ملاقات ہوتی ہے۔ وہ مجھے تمام ضروری امور کی نشاندہی کرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے کونے والا روم پسند کرتے اپنا سامان الماری میں رکھا اور خود نہانے کے لیے غسل خانے میں آ گیا۔ کافی دیر تک نہانے کا لطف اٹھایا، پھر تیار ہو کر میں اس طرف آ گیا جہاں کمروں کے آگے والے حصے میں کرسیاں اور ڈائننگ ٹیبل سلیقے سے سجایا ہوا تھا۔ ادھر ہی ٹی وی اور درمیانے سائز کا فریج بھی ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ دیوار کے کونے میں برتنوں کی کیبنٹ اور دوسری طرف بڑی سی بک شیلف جس میں ڈھیر ساری کتابیں خالق کے ذوق کی ترجمانی کر رہی تھیں۔ میں نے ایک کتاب نکالی اور صوفے پر آ بیٹھا جو ٹی وی کے سامنے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ میں کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ خالق کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی جو کسی نوکر کو ڈانٹ رہا تھا۔ میں نے کتاب اٹھتے ہوئے اسی طرح شیلف میں دوسری کتابوں میں پھنسائی اور صوفے پر آ بیٹھا۔ ملازم نے اندر آتی مجھے سلام کیا اور دراز سے بیل کا ریموٹ نکال کر میرے قریب پڑے چھوٹے میز پر رکھتے بڑے ادب سے کہا، صاحب جی، کسی بھی وقت آپ کو میری ضرورت پڑتی ہے تو آپ اسے دبا کر مجھے بلا سکتے ہیں۔ ہم ملازموں کی رہائش میں گھنٹی لگی ہوئی ہے۔ میں نے سر کو ہلاتے اس کی بات کی تاکید کی۔ اسی اثناء میں خالق مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور میرے قریب ہی دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چودھری صاحب، چائے لگاؤں؟ ہاں۔ ملازم ٹیبل پر پڑے کپ وغیرہ سلیقے سے ترتیب دینے لگا۔ چلو آؤ،
چائے پیتے ہیں۔ خالق نے اٹھتے ہوئے ٹیبل کے قریب رکھی کرسیاں باہر کھینچ لیں۔ میں بھی صوفہ چھوڑ کر خالق کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا۔ خالق نے چائے بناتے پرانی یادوں پر سے گرد جھاڑتے مجھ سے سوال کیا کہ شادی کب کر رہے ہو؟ میں نے اس کے ہاتھ سے کپ تھامتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ ابھی میرا اس بارے میں کوئی ارادہ نہیں۔ یہ جو بھاری پتھر میں یہاں اٹھانے آیا ہوں، پہلے اس سے تو سرخ رو ہو لوں، پھر اس بارے میں بھی سوچ لوں گا۔ پھر کافی دیر تک ہم ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہے۔ خالق نے اٹھتے ہوئے کہا کہ جب بھوک محسوس کرو ملازم کو بلا لینا، وہ تمہیں کھانا وغیرہ سرو کر دے گا۔ میں چونکہ فیملی کے ساتھ ہی لنچ اور ڈنر کرتا ہوں، بس چائے کافی کی حد تک اس ٹیبل پر تمہارا ساتھ دیا کروں گا۔ کہتے وہ اندر رہائش کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر تک میں کتابیں نکال کر ضروری تیاری میں لگا رہا، پھر اٹھ کر بیڈ پر آ لیٹا۔ گاؤں کی آب و ہوا نے میری طبیعت کو نئی جہت بخشی اور میں یکسوئی سے تیاری میں مصروف ہو گیا۔ میں کتابیں لے کر باہر کھیتوں میں نکل جاتا، گھنٹوں درختوں کی چھاؤں میں بیٹھا اسٹڈی میں مصروف رہتا۔ دوپہر کے کھانے کا کوئی مخصوص وقت نہیں تھا، جب دل کیا اٹھ کر رہائش کی جانب چل پڑا۔ ملازم کو میں نے بتا رکھا تھا کہ جب میں واپس آ جاؤں تو تم بغیر دریافت کیے کھانے کا بندوبست کر دیا کرو۔ جب میں واپس آیا تو باہر دالان میں بچہ اٹھائے ایک 20-22 سالہ لڑکی کو دیکھا جو خالق بھائی کی رہائش سے نکل کر نوکروں کے کوارٹروں کی جانب جاتے راستے کی طرف موڑی تھی۔ لمحہ بھر کو اس نے میری طرف دیکھا، سر کے اشارے سے سلام کیا اور اسی رفتار سے چلتی دیوار کے پیچھے غائب ہو گئی۔ میں کوئی بھی تاثر لیے بغیر اپنے کمرے میں آیا، کتاب میں رکھتے تولیہ اٹھایا اور منہ ہاتھ دھونے واش روم میں آ گیا۔ فریش ہو کر صوفے پر آ بیٹھا۔ باہر قدموں کی ہلکی سی آہٹ ہوئی اور ساتھ میں چوڑیوں کی مدھم سی کھنک۔ پھر دروازے پر دستک، مترنم آواز، جی کھانا؟ میں آواز پر چونکا۔ آ جاؤ۔ میں نے ادھر ہی بیٹھے آنے کی اجازت دے دی۔ دروازے کا پردہ لہرایا اور وہی لڑکی جسے میں نے دلان میں دیکھا تھا کھانے کی ٹرے پکڑے ٹیبل کی طرف آ گئی۔ کھانا چنتے اس نے میری جانب بغیر دیکھے کہا، صاحب جی، میں شمو، آج سے آپ کے کھانے اور چائے کی ذمہ داری ہے۔ جب تک بھائی واپس نہیں آتا چودھری صاحب نے اسے بہاولپور بھیجا ہے زمینوں پر حساب کتاب دیکھنے۔ میں نے جواب میں سر ہلایا اور اٹھ کر کھانے کی ٹیبل پر آ گیا۔ وہ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے بولی، صاحب جی، میں باہر برآمدے میں ہی ہوں، ضرورت پڑے تو آواز دے کر بلا لینا۔ کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اس کی سروس اور حاضر گوئی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانا کم مقدار میں ہی کھاتا تھا کیونکہ مجھے پڑھنا بھی ہوتا تھا۔ کھانے کی ٹیبل چھوڑتے میں نے شمو کا نام لیتے اسے آواز دی۔ وہ فوراً جی آئی صاحب جی کہتے کمرے میں داخل ہو گئی۔ برتن سمیٹتے اس نے فکرہ اٹھایا، بس اتنا ہی کھایا آپ نے؟ اس نے ڈونگا اٹھا کر ٹرے میں رکھتے میری طرف دیکھا۔ ہاں، میں زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہوں، اور ہاں، آدھے گھنٹے بعد ایک کپ چائے دے جانا۔ جی بتا دیا تھا بھائی نے جاتے ہوئے۔ اس نے ٹیبل صاف کرتے برتن اٹھائے اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ باہر نکلتے وقت اس نے پوچھا کہ چائے مکس یا سارا سامان الگ الگ؟ نہیں، مکس ہی بنا لانا۔ چینی نارمل یا تیز؟ نہیں، نارمل، میرا مطلب 1 چمچ۔ میں نے پہلی بار اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ نٹ کھٹ سی، نقش بھی بڑے اچھے۔ پڑھی لکھی تو نہیں لگی، مگر بڑے گھروں کی جو ملازم ہوتے ہیں اکثر سلیقہ مند ہی ہوتے ہیں، سو اس میں بھی سلیقہ مند ملازمہ کے گن صاف نظر آئے۔ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد میں ٹی وی پر ایک معلوماتی پروگرام دیکھنے لگا، اس لیے وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ دستک پر پتہ چلا کہ شمو چائے بنا لائی ہے۔ آ جاؤ، میں نے اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ چھوٹی سی ٹرے میں چائے کا کپ اور چینی دان رکھے میرے قریب پڑی تپائی کی طرف آ گئی۔ کوشش تو کی ہے، اب پتہ نہیں آپ کو کھانا پسند آیا یا نہیں۔ بہت اچھا تھا۔ میں نے کپ اٹھاتے ہونٹوں کے قریب لے جاتے کھانے کی تعریف کی۔ شکریہ۔ اس نے بڑی انکساری کا مظاہرہ کرتے خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی بولی، چودھری صاحب بھی میرے بنائے ہوئے سارے ہی سالن پسند کرتے تھے۔ میں نے برجستہ پوچھا، تھے؟ کیا مطلب؟ یہی کہ شادی سے پہلے میں اندر کچن سنبھالتی تھی۔ اچھا۔ میں نے چائے کا دوسرا گھونٹ لیتے اس کی لائی چائے بھی پاس کر دی۔ شمو، تم ادھر ہی رہتی ہو؟ میرا مطلب تمہاری شادی اسی گاؤں میں ہوئی ہے؟ نہیں صاحب جی، کافی دور کے گاؤں میں ہوئی ہے۔ میرا شوہر میرے ماموں کا بیٹا ہے۔ یکدم اس کے چہرے کی شادابی غائب ہو گئی اور وہ باہر جانے کے لیے مڑی تو میں نے اسے روک لیا۔
وہ واپس میری طرف مڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا تم ناراض ہو کر آئی ہو اپنے میاں سے؟ چند لمحوں کے وقفے کے بعد وہ دھیمی آواز میں مجھ سے مخاطب ہوئی۔ صاحب جی، پہلے پہل تو وہ ٹھیک رہا، پھر اس کے لچھن میرے سامنے آ گئے۔ شراب، جوا، چوری، ڈکیتی اس کی اولین ترجیح تھی۔ میں بہت روکتی مگر الٹا وہ تشدد پر اتر آتا۔ 2-4 بار چودھری صاحب بھی آڑے آئے مگر وہ اپنی خبیث حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اب بھی میری نوک ٹوک پر مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ اگر ننھی سی جان میرا راستہ نہ روکتی تو میں نے زندگی سے گزر جانا تھا۔ میرے گھر والے عاجز ہیں اس سے، اللہ پاک اسے ہدایت دے۔ میں نے اس کی ہمت بڑھاتے جواباً کہا کہ شمو، تم بہت بہادر لڑکی ہو، یہ خود کی جان لینا انتہا کی بزدلانہ حرکت ہوتی ہے۔ آئندہ ایسی کوئی بھی سوچ اپنے قریب مت آنے دینا، اپنے بچے کی پرورش یکسوئی سے کرو۔ جی صاحب جی، کہتے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی زندگی کا خلاصہ سن کر میں پریشان ہوئے بغیر نہ رہ پایا۔ مجھے خالق بھائی کے گھر آئے ہوئے 20 روز سے اوپر دن جا رہے تھے۔ شمو کا بھائی واپس لوٹ آیا تھا مگر اس کے باوجود شمو میرے کام خوشی سے سر انجام دیتی تھی۔ میں بھی اس کے ہاتھ کی بنی مختلف چیزیں بڑی رغبت سے کھاتا، خاص کر وہ بریانی اور مٹن خوب تیار کرتی تھی۔ ویسے بھی گاؤں میں ہر چیز خالص ملتی تھی، نہ ہی ادھر کوئی ملاوٹ کا خطرہ تھا۔ خالق بھائی روایتی زمیندار تھا، پوری فیملی پردے کی سخت پابند تھی۔ ویسے بھی گاؤں کا بڑا زمیندار ہونے کے ناطے سبھی لوگ اس گھر کی عزت کرتے تھے۔ میں نے یہاں رہ کر خاصی تیاری مکمل کر لی تھی۔ اب واپس جانے کی اجازت پر چودھری خالق پہلے تو بھرم ہوا، پھر بہت پیار سے تاکید کی کہ بڑا آفیسر بننے کی بھرپور کوشش کرنا، انشاءاللہ۔ میں نے یقین دہانی کروائی۔ شمو کے بھائی نے میرا سارا سامان پیک کروانے میں میری مدد کی۔ پروگرام یہ بنا تھا کہ دوپہر کا کھانا کھا کر ڈرائیور مجھے واپس چھوڑنے چل پڑے گا۔ شمو اور اس کا بھائی ٹیبل پر برتن سیدھے کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ خالق نے بھی دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھانا تھا، اس لیے ہم دونوں کے لیے برتن لگائے گئے۔ شمو بڑی افسردگی سے سارے کام کر رہی تھی۔ میں خود بھی ان لوگوں سے جدا ہو کر جاتے ہوئے افسردہ تھا۔ کمرے میں صرف برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے حسب عادت شمو کا اور اس کے بھائی کا شکریہ ادا کیا کہ دونوں نے اتنے دن میری خدمت کی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم صوفوں پر آ بیٹھے۔ شمو کچن کی طرف چائے بنانے چلی گئی جبکہ اس کے بھائی نے برتن وغیرہ سمیٹ کر ٹیبل صاف کر دی۔ چائے لگاتے ہوئے نیچی نظروں سے شمو نے میری طرف دیکھا۔ مجھے اس کی بھرائی آنکھیں دیکھ کر دکھ ہوا۔ چائے ختم کر کے میں نے سب کا شکریہ ادا کیا اور کمرے سے نکل کر باہر دالان میں کھڑی گاڑی میں آ بیٹھا۔ واپس آ کر وہی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ اس کے باوجود دوسرے تیسرے روز ہم ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے رہتے تھے۔ خالق سے پتہ چلا کہ شمو اپنے سسرال چلی گئی تھی، وہ لوگ اسے منا کر لے گئے تھے۔ مجھے خوشی ہوئی سن کر کہ چلو وہ اپنے گھر راضی خوشی جا آباد ہوئی۔ میں اچھی پوزیشن میں کامیاب ہوا تھا۔ رزلٹ آتے، ہمارا بیچ مختلف محکموں سے ہوتے، سرکاری کاموں کے سربراہان کے ساتھ وقت گزارتے، اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھتے اور سمجھتے۔ آج ہمارا وزٹ سینٹرل جیل کا تھا۔ سرکاری گاڑی ہمیں لے کر جیل آ گئی۔ ہم سب جیل کے انتظامات دیکھتے جیلر صاحب اور دیگر افسران کے ساتھ مختلف بارکوں اور جیل کے اندر الگ الگ شعبوں کو وزٹ کر رہے تھے۔ جب خواتین قیدیوں کے سیل کے اندر آئے تو سامنے دوسری قیدی خواتین کے ساتھ شمو بھی گود میں اپنا بیٹا جو مشکل سے 1.5 سال کا ہوگا اٹھائے کھڑی تھی۔ جیلوں میں قید کسی بھی قیدی کو آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میرے قدم اس کے قریب آ کر زمین پر جم گئے۔ میں نے گھوم کر سپرنٹینڈنٹ جیل سے اس کا جرم دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ یہ اپنے خاوند کو قتل کرنے کے جرم میں کچھ دن پہلے جیل آئی ہے۔ لمحہ بھر کو اس کی نظریں اٹھیں اور پھر جھک گئیں۔ 2 موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گود میں لیے بچے کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں اور افسانے سننے کے لیے اردو جل ترنگ کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولنا۔ اللہ حافظ۔